اگر کسی عید پر کپڑے نئے نہیں بھی لے گئے تو کیا قیامت آ گئی ہے جو ماں باپ کو ذلیل کر رکھا ہے؟ کبھی اگر غربت آ جائے تو ماں باپ کے ہمراہ کمپرومائز کرنا چاہیے. اگر مال میں تنگی آ جائے تو والدین کو حوصلہ دینا چاہیے کہ ابو آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا دست بازو بنیں گے، آپ کی ہمت بندھائیں گے. قرضہ ہوا ہے تو مسئلہ نہیں، ہم مل جل کے اتاریں گے. آج یہ حوصلہ دینے والی اولاد نہیں ہے، تانا دینے والی اولاد، پریشان کرنے والی اولاد ہے. یہ بات یاد رکھنا. بوڑھا بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو جوان بیٹا تانا مارتا ہے تو وہ ایک تانا والد کی 1 سال کی عمر کم کر دیتا ہے. اور جس طریقے سے اولاد بد کلامی، بد زبانی، سخت کلامی، ترش روئی اختیار کرتی ہے تو پھر والد اس کی عمر گھٹتی چلی جاتی ہے. اس کو اتنا پریشان دنیا کے تانوں نے نہیں کیا ہوتا جتنا پریشان اس کو جوان بیٹے کا تانا کرتا ہے. جوان بیٹے کی سخت ترین جو خواہش ہوتی ہے، جو مطالبہ ہوتا ہے، جس طریقے سے باپ کو ڈیمیج کرتا ہے اس طریقے سے اور کوئی چیز ڈیمیج نہیں کرتی. حالانکہ اس والد نے نہ جانے کتنے دکھ جھیلے ہیں اس اولاد کی خاطر. دیہاڑیاں کرنا، قرض اٹھانا، سکول کی فیسیں دینا، وردیاں لے کر دینا، اسی طریقے سے اچھا لباس، اچھے جوتے اور موقع بر موقع مختلف نعمتوں سے نوازنا. کئی والد ایسے ہیں جو اپنی دوائی نہیں لیتے، اولاد کو اچھی چیزیں لے کے دیتے ہیں. جو اچھا کھانا نہیں کھاتے، اولاد کو وہ اچھی چیزیں پیش کرتے ہیں. اپنی وہ بنیان نئی خریدتے، 6 مہینے سال پھٹ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کون سی بنیان نظر آ رہی ہے. اور وہ ان کی فیسیں بھر رہے ہیں، ان کو موبائل فون لے کے دے رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اچھی سے اچھی چیزیں ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. میرا بیٹا کہیں اپنے کلاس فیلوز میں برا نہ دکھائی دے، میرے بچے کو کوئی تانا نہ دے، اس کو جناب فلانی برانڈ کا جوتا تو لے کے دیں گے. بیلٹ جو ہے وہ 3-3 ہزار کا اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہیں کہ میرا بچہ کلاس روم میں یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی دیہڑی دار کا بیٹا ہے. اور اس بیٹے نے کبھی احساس نہیں کیا ہوگا، اس بیٹے نے کبھی گھر میں آ کے اپنے باپ قمیض اتار کے باپ کبھی بیٹھ جاتا ہے نا، گرمی لگ رہی ہو تو کبھی جوان پتر نے آ کے اس پیٹھ کو بوسہ نہیں دیا ہوگا، ابو تیری پیٹھ میرے لیے جل گئی ہے. بے حیا اولاد ہے ایسی، اور ایسی اولاد کو الٹا لٹکانا چاہیے. ان کو کبھی یار ایک دفعہ اپنے والد کا ماتھا نہیں چوما کہ ابو تو نے میرے لیے اذیتیں اٹھائی ہیں. کبھی کمر کو تو چوم لیتا، تیرا والد جو ہے اس کی 20 سال عمر بڑھ جاتی اور وہ جوان ہو جاتا کہ نہیں میرا پتر جتنے مرضی بڑے سٹیٹس میں پڑھ رہا ہے، میرا پتر ہی بن کے رہا ہے. کبھی اپنا لیول چیک کر کے تیری جوتی کیسی اور تیرے باپ کی جوتی کیسی ہے. کبھی اپنے لباس کی طرف اور اس کی سلائی کی طرف دیکھ، اور کبھی اپنے باپ کے سادہ سے کرتے کو دیکھ کے تیرے باپ نے تیرے لیے کتنی بڑی قربانی دے رکھی ہے. اس نے یہاں بونگا حیات کی ٹوٹی پوٹی چپل لے کے وہ عید گزار رہا ہے اور تجھے اس نے 5,000 کا جو ہے وہ شوز لے کے دے دیے. لیکن نہ شکریہ ادا تو کرنا ہی نہیں نا. ان کو وہاں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے، ان کو وہاں کوئی کافی پلا دے ان کا کلاس فیلو تو 100 دفعہ اس کا شکریہ ادا کریں گے. اور جس باپ نے تجھے اس ہوٹل میں بیٹھنے جوگا بنایا ہے اس کا کوئی شکریہ ہی نہیں، اس کے لیے کوئی تھینکس نہیں، اس کے لیے کبھی ہاتھ پھیلا کے گلے نہیں لگانا. ابو سلام ہے آپ کی محنت کو کہ آپ کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کی وجہ سے آج مجھے یہ مقام ملا ہے. تو حضرت سعد نے کتنی بڑی بات کہی جو آج کے نوجوانوں کے لیے جس میں سبق ہے کہ ابو جان اگر معاملہ دنیا کی بات کا ہوتا
تو میں آپ کا وہ بیٹا ہوں باادب بیٹا کہ میں اپنی خواہش قربان کر دیتا اور میں آپ کی خواہش کو قبول کرتا، لیکن ابو جان یہ جنت کا معاملہ ہے، میں آپ سے پہلے وہاں حضور کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو پھر قرہ ڈالا، پرچی ڈالی، تو حضرت سعد بن خیثمہ کا نام پرچی میں سے باہر نکلا۔ اللہ اکبر، بیٹے کا نام۔ بیٹا پھر بدر کی لڑائی میں گیا، اور بدر کی لڑائی میں جب گیا تو بدر کی لڑائی ہو رہی تھی، تلواریں چمک رہی تھیں، 313 مجاہد حضور فخر عالم کی طرف سے تھے، اور 1000 سے بڑا لشکر وہ کفار کی طرف سے تھا۔ تلواریں بھی مضبوط تھی، نیزے بھی ان کے پاس کثرت تھے، سواریاں بھی مضبوط تھیں، اور اس وقت دوسری جانب صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں، تلواروں پر میانے نہیں تھیں، نیزے بھی چند ایک تھے، اور یہ حضور پاک کے دیوانے، نبی پاک کے مستانے اور حضور کے سچے عاشق، اللہ اکبر، حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے کی غرض سے میدان بدر میں آ چکے تھے، اور یہ وہ خوش نصیب تھے جن کے لیے اللہ کریم کے حضور نبی پاک نے دعا کی تھی، اللہ میں مٹھی بھر تیرے نام لیوا یہاں میدان میں لا چکا ہوں، اگر یہ ختم ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور کی دعا رنگ لائی، اور وہاں صحابہ کرام نے اس جرت کے ساتھ لڑائی کی کہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی زخم نہیں آنے دیا۔ 14 صحابی رمضان کے مہینے میں 17 رمضان المبارک اور 18 رمضان المبارک لڑتے ہوئے شہید ہوئے 313 میں سے، اور ان میں ایک یہ جوان بیٹا حضرت خیثمہ کا، حضرت سعد بن خیثمہ، ساری زندگی حضور فخر عالم کے لیے جان کو قربان کرنے کا جذبہ دل میں لیے، آخر بدر کی لڑائی میں حضرت سعد نے اپنی گردن حضور کے نام پر کٹوا دی، جام شہادت نوش کر لیا، اور یہ پورا گھر حضرت سعد کا۔ حضرت سعد وہ ہستی ہیں سبحان اللہ، جوانی میں شہید ہوئے اور بدر کے صحابہ میں شامل ہوئے، خلفائے راشدین کے بعد سابقون الاولون، اور یہ جو لوگ ہیں بدر میں شہید ہونے والے، ان کی خصوصی فضیلت حضور پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ ایک عورت کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا بدر کی لڑائی میں، وہ حضور سے آ کے پوچھا کرتی تھی کہ میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے تو مجھے وین کرنے کی اجازت دی جائے، میں اونچا وین کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے دل کا غم ہلکا ہو۔ تو نبی پاک نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے خاتون، تیرا بیٹا نہ صرف جنت میں ہے بلکہ جنت کے بلند ترین مقام جنت الفردوس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی نگاہ ہے۔ جنت الفردوس پتہ نہیں کتنی اونچی ہے، یعنی پہلا آسمان جو ہے وہ 500 سال، عربی النسل گھوڑا دوڑے تو جتنا سفر کرے گا، پہلا آسمان اتنا اونچا ہے، اور یہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے بعد جنت شروع ہوتی ہے، اور جنت کے پھر درجات ہیں، اور آخری درجہ جنت الفردوس ہے۔ اور نبی پاک کی آنکھ کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ مدینے بیٹھ کر رب کی عطا سے، اللہ کے کرم سے جنت الفردوس کو بھی ملاحظہ کیا، اور بتایا بھی کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں موجود ہے، تو غم نہ کر۔ یہ بدری صحابہ کی فضیلت ہے۔ اور پھر قربان جائیں، یہ وہ لوگ تھے، پورا کنبہ حضور پہ فدا تھا۔ پھر آگے احد کی لڑائی آئی، تو احد کی لڑائی میں حضرت سعد کے والد حضرت خیثمہ بن حارث، انہوں نے بھی اپنی جان حضور پر فدا کر دی۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ بھی شہید ہو گئے، تو یوں بیٹا بدر میں شہید ہو گیا،
باپ حضرت خیسمہ بن حارث احد میں شہید ہو گئے، اور دونوں باپ بیٹا نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خون کی رگیں پیش کر دیں۔ لوگوں، یہ دین ہے جس کے لیے باپ بھی شہید ہو رہا ہے، جس کے لیے بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے۔ ہم غور کریں، ہم اس دین کے لیے نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ باقی باتیں تو چھوڑو، 5 ٹائم کی نماز وہ بھاری محسوس ہوتی ہے آج کے مسلمان کو، جمعہ کی نماز وزنی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک یہ لوگ تھے یار، بندہ حیران ہو جاتا ہے، سب کچھ فدا ہے، باغ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہیں، کنویں بھی پیش ہیں، مال بھی پیش ہے، اور پھر ایک جان بچتی ہے تو جان بھی حضور کو کہا کہ یہ آپ کے نام پر پیش ہے، آپ جہاں چاہیں۔ پھر یہ پیش کیوں نہ کرتے؟ یہ باپ بیٹا دونوں بیت عقبہ ثانیہ میں موجود تھے، مینا کے میدان میں، کہ جب مدینے کے یہ 75 لوگ مینا کی گھاٹی میں بیٹھے تھے اور حضور سے کہہ رہے تھے کہ آپ مدینے آ جائیں، آپ کو مکے والے ستاتے ہیں، تو ہم آپ کے حضور عرض کرتے ہیں آپ مدینے آ جائیں۔ تو حضور پاک کے پاس ان کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، جنہوں نے اس وقت اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، بدر کے بعد آپ نے اعلانیہ اسلام کا اعلان کیا ہے، ظاہر کیا ہے، تو حضرت عباس کہتے ہیں مدینے کے لوگوں، یہاں تو ہم اپنے بھتیجے کی حضرت محمد رسول اللہ کی حفاظت کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ مدینے جائیں گے تو ساتھ نبھاؤ گے؟ یہ 75 لوگ جن میں حضرت سعد بھی تھے، ان کے والد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہم پیچھے بھاگ جائیں گے؟ یہ آقا و مولا ہمارے مدینے آئیں تو ہم جہاں حضور کا پسینہ گرے گا ہم اپنی رگیں کٹا کے خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اولادیں ان کے نام پہ قربان کریں گے، ہم اپنا مال جان ہر چیز فدا کر دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے کہا اللہ، پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا، سوکھے نعرے نہیں لگائے، حضور کی نام پر جان بھی قربان ہے تو یہ قربان ہے تو وہ قربان ہے، نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے اپنے آپ کو کر دکھایا۔ انہوں نے جب وقت آیا تو گردنیں کٹیں، اف نہ کہا، ان کے بازو کٹے، انہوں نے اف نہ کہا، ان کے پاؤں کٹے، انہوں نے اف نہ کہا، ان کے ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، آنکھوں کے ڈیلے نکالے گئے، ان کو جو ہے وہ اذیت کو سخت ترین بھٹی سے گزارا گیا، جو مینا کے میدان میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حضور ہم ہر چیز آپ پہ قربان کریں گے، ہمارا قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پھر تاریخ نے رقم کیا، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ صرف مرد ہی نہیں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، عورتیں بھی ایسی تھیں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والی، کہ احد کے میدان میں جب یہ مشہور ہوا، حضرت مصعب بن عمیر بہت خوبصورت شکل والے تھے، وہ شہید ہو گئے، تو مشہور شیطان نے کر دیا کہ نبی پاک شہید ہو گئے۔ تو اس وقت مدینے کی عورتوں تک جب پیغام پہنچا حضور پاک شہید ہو گئے، ایک خاتون دوڑتے ہوئے آئی، احد کے میدان میں 5 کلومیٹر سفر بن جاتا ہے، تو مدینے سے دوڑتے ہوئے احد کے میدان میں آئیں، لوگوں سے پوچھا کہ میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد عربی کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ تو اگلی بات پوچھی میرے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے تیسری بات پوچھی میرے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میرے نبی پاک کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ 4 رشتے، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی، 4 بڑے رشتے عورت کے۔ خاتون کا صبر کمزور ہوتا ہے، وہ ایک رشتے کی موت کو برداشت نہیں کرتی، یہاں 4 رشتوں کی موت سن کر اس کے پیروں میں لغزش نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام کی ایسی محبت،
ایک ہی سوال کر رہی ہیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. تو پھر صحابہ نے کہا پریشان نہ ہو، نبی پاک بالکل ٹھیک ہیں. اس کے بعد کہا مجھے حضور پاک تک پہنچایا جائے. نبی کریم احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تھے. وہاں حضور فخر عالم علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، چہرہ پر نور دیکھا، چہرہ والضحیٰ دیکھا، جلوہ جانا پایا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا حضور اگر آپ موجود ہیں تو ساری مصیبتیں ہی جائیں، کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں. آپ کا جلوہ ملتا رہے تو سارے رشتے، سارا کنبہ، ساری جائیدادیں، سارا مال، ساری اولادیں آپ پر قربان ہیں. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ بھی قربان ہوں، بچے بھی قربان ہوں. یہ لوگ تھے، انہوں نے جو بات کہی تھی وہ سچ کہی تھی، وہ حق کہی تھی، وہ پختہ کہی تھی. انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، انہوں نے سب کچھ لٹا کے بتایا، انہوں نے ہر چیز حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدموں میں رکھ کر دکھائی. تو پھر نبی پاک نے بھی ان کو وہ اجر عطا کیا. آج ہم نے حضرت سعد کا ذکر سنا ہے تو حضور پر اگر جان دی تو حضور علیہ السلام نے ان کے باغ کے کنویں کو کہا لوگوں اگر جنت کا پانی پینا ہے تو سعد کے کنویں سے پی لو. تو پھر حضور نے بھی جنت کے کنویں ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیے. وفا جنہوں نے حضور پاک سے کی تو بدلے میں اتنا کچھ عطا کیا. جنت بھی عطا کی جا رہی ہے اور جنت کے کنویں بھی عطا کیے جا رہے ہیں. کہاں ایسے نوازا جاتا ہے. اور ان کے اس خزانے تو کب قیامت تک جس طرح زمزم چل رہا ہے اس طرح بیر غرش بھی اپنی باریں لٹا رہا ہے. جنت کا کنواں قرار دے دیا، کتنی بڑی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ کی ہسٹری الحمدللہ چل رہی ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی پورا سال ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سیرت صحابہ ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے آپ کسی اور سا، اس جمعے آپ نے سنا ہے حضرت سعد بن خیثمہ اور تھوڑا سا تذکرہ ان کے والد گرامی قدر حضرت خیثمہ بن حارث. یہ دو صحابہ کا تذکرہ آج کے جمعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ان کا سچا عشق، ان کی محبت، اس کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں رب ہمارے دلوں پر مہربانی کے دروازے کھولے.